اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں صدارتی انتخاب ہو گیا، پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو گیا۔ کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی امریکہ کے صدر رہے ہیں، بیچ میں جو بائیڈن جیت گئے تھے، لیکن اب دوبارہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے ہیں، یعنی دنیا کے سپر پاور ملک کی کمان اور چابیاں ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ میں نے کل بتایا کہ پوری دنیا سے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، لیکن خبر آ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ آپ کو یاد ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ اور نریندر مودی کی بڑی جگری دوستی ہے، اور اس سے پہلے تو باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پرچار کرنے کے لیے ہمارے نریندر جی مودی گئے تھے، اور وہاں پر بھی انہوں نے نعرہ لگایا تھا اب کی بار ٹرمپ سرکار، لیکن ان کا جانا ان کے لیے منحوس ثابت ہوا اور ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن ہار گئے تھے۔ ابھی اچھا ہوا کہ یہ نہیں گئے ان کے پرچار کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے ہیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت میں یہ کہا ہے کہ میں کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا بلکہ جنگ کو ختم کروں گا۔ صدارتی الیکشن میں جیت کے بعد ٹرمپ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ نریندر مودی نے ڈونلڈ ٹرمپ سے فون پر بات چیت کی ہے، اور ہندوستان، پاکستان، یہ تمام جتنے بھی مشرق وسطی کے ممالک ہیں، تمام حالات پر گفتگو کی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے ریاست جموں اینڈ کشمیر سے۔ آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر میں کشمیر کی جنتا نے بی جے پی کو باہر نکال کر پھینک دیا، اور وہاں پر فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور کانگریس کی متحدہ سرکار بن گئی، یعنی نفرتوں کی پھیلانے والی پارٹی کو کشمیر کی جنتا نے باہر نکال کر پھینک دیا۔ اب فاروق عبداللہ کا بڑا بیان آیا ہے، جو ابھی فی الحال نائب وزیر اعلیٰ ہے جموں اینڈ کشمیر کے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین اور حکومتی تال میل سے ہی عوام کی خدمت ہو سکتی ہے، ممکن ہے، عوام کی خدمت ممکن ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں غدار کہنے والے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عمر عبداللہ کی حکومت بننے کے بعد انہوں نے صاف اعلان کیا ہے کہ جتنے وعدے ہم نے جنتا سے کیا ہے وہ سب کے سب پورے کریں گے۔ اب اس میں سب سے بڑا وعدہ ہے 370 جو کشمیریوں کی خصوصی حیثیت دلاتی تھی، جو قلم اس کو ہٹا دیا گیا تھا مودی دور میں، اب انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو بحال کر کے رہیں گے۔ اور خبریں آ رہی ہے کہ کشمیر کی اسمبلی میں 370 کو لے کر بی جے پی نے ہنگامہ کیا۔ مار پیٹ میں بی جے پی کے 3 MLA زخمی ہوئے ہیں، مارشلوں نے انہیں باہر نکال دیا۔ اسپیکر نے کہا یہ مچھلی بازار یہاں اسمبلی میں نہیں چلے گا۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کشمیر کے جتنے جیتنے والے لوگ ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ 370 دفعہ
बहाल हो और कश्मीरियों को उनका हक मिले। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात को लेकर आ रही है। महाराष्ट्र में इलेक्शन है विधानसभा के, बड़ी धूमधाम है। उधर बीजेपी ने लाडली बहन के नाम पर इलेक्शन से पहले ही औरतों को पैसे पहुंचा दिया, घरों में पैसे पहुंचा दिया है। लेकिन अब खबर आ रही है कि एक तरफ कांग्रेस ने भी अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, शिवसेना यूबीटी ने भी अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया और शिवसेना ने कहा कि लड़कों के लिए मुफ्त तालीम समेत कई अहम वादे शिवसेना ने किए हैं। यानी अब बेटों के लिए भी मुफ्त तालीम का इंतजाम किया जाएगा। शिवसेना ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो। वहीं पर माननीय राहुल जी गांधी ने कहा कि 1500 नहीं, अगर हमारी सरकार बनती है तो जायज तरीके से खवातीन को बाकायदा 3000 रुपये माहाना दिया जाएगा और बेटियों के लिए बस का सफर भी मुफ्त कर दिया जाएगा। अब यूं समझिए कि महाविकास अघाड़ी ने भी जबरदस्त अंदाज में अपनी आवाम को रिझाने और लुभाने के लिए वादों का ढेर लगा दिया है। लेकिन बीजेपी के वादे और कांग्रेस के वादों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। कांग्रेस वादे पूरा करती है और बीजेपी जुमलेबाजी करती है। नाज़रीन, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त नई दिल्ली से। जी हाँ, मरकजी जमीयत अहले हदीस, बताया जा रहा है कि कल से 35वीं ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, जिसका उन्वान है एहतराम इंसानियत और मज़ाहिब आलम, इस उन्वान से मुनक्किद होगी। कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा के इमाम मोहतरम समाहतु शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे और 9 नवंबर को वो इजलास से खिताब करेंगे। ये इत्तला मरकजी जमीयत अहले हदीस हिंद के अमीर असगर अली सलफ़ी ने अखबारी नुमाइंदों को दी है। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में मस्जिद नबवी के इमाम मोहतरम भी तशरीफ़ ला रहे हैं और इस मौके पर वो किताब व सुन्नत की रोशनी में अमन व मोहब्बत और इंसानी उख़्वत भाईचारे का पैगाम देंगे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान, अब इनको भी धमकी मिल गई। हर 8 दिन में सलमान खान का तो नई धमकी मिलती है। कभी 2 करोड़ मांगे जाते हैं, कभी 5 करोड़ मांगे जाते हैं और बिश्नोई जैसे एकदम मामूली गुंडे भी जो है वो धमकियां देते हैं। लेकिन अब जनाब शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिल गई है। बताया जा रहा है कि रायपुर छत्तीसगढ़ से ये धमकी आमेज कॉल आई है। मुंबई पुलिस पहुंच गई और मुकदमा दर्ज कर लिया है। मोबाइल पर धमकी मिलने के बाद शाहरुख की टीम ने शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस ने शिकायत मौसूल होते ही मामले की जांच शुरू कर दी है। धमकी मिलने के बाद शाहरुख खान के घर के बाहर, मन्नत के बाहर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। नाज़रीन, इस वक्त अंबरनाथ से, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में इलेक्शन है, लेकिन हर जगह की आवाम की, जनता की समस्याएं कुछ अलग अलग है। अब अंबरनाथ शहर में पानी की परेशानी है, तो अब वहाँ के वोटर्स ने, वहाँ की जनता ने यह नारा लगाया कि पानी नहीं तो वोट नहीं। ये नारा अंबरनाथ में लग रहा है। अंबरनाथ के वोटर पानी के लिए महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात का बायकाट करेंगे। बताया जा रहा है कि अंबरनाथ वेस्ट के फुले नगर में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है जहां 12 इमारतों में 470 खानदान रहते हैं। तकरीबन 1500 अफराद की आबादी पर मुश्तमिल इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को गुज़िश्ता 8 सालों से पानी की मुसीबत का सामना है। यहाँ के शहरियों की शिकायत है कि पानी यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ के लोगों ने बायकाट शुरू कर दिया है और कहा है कि पानी नहीं तो वोट नहीं। अब ये नारा लगाया जा रहा है। नाज़रीन, तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। जहाँ तेलंगाना में जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी को लेकर कुछ लोग गुमराह कुन गलत SMS चला रहे हैं, मालूमात दे रहे हैं। ऐसे लोगों को हुकूमत ने सख्त वार्निंग दे दी है। रियासती कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने कहा कि जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी का ताल्लुक NRC के दस्तावेजात से नहीं है।
انہوں نے BJP اور RSS کے ارکان کی طرف سے مبینہ طور پر گردش کرنے والے دعووں کی براہ راست تردید کی ہے۔ ایکچوئل میں تلنگانہ حکومت لوگوں کی ذات پات پر مبنی مردم شماری کرانا چاہتی ہے، اور راہل گاندھی کا بھی اعلان ہے کہ یہ ہونا چاہیے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ کس کی کتنی طاقت ہے۔ لیکن جیسے ہی تلنگانہ میں اب ظاہر بات ہے کانگریس حکومت نے اعلان کر دیا تو وہاں BJP کی طرف سے کچھ غلط میسیجز چلا کر مسلمانوں کو خاص طور سے ورغلایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ معلومات نہ دیں، یہ NRC کے لیے معلومات لی جا رہی ہے۔ تو اب حکومت نے وہاں پر سخت وارننگ دے دی ہے کہ جو گمراہ کن معلومات پھیلائیں گے ان پر کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، کانگریس نے بھی اب باغیوں کے لیے، بغاوت کرنے والوں کے لیے سخت فیصلہ کر لیا ہے۔ مہا وکاس اگاڑی کے امیدوار کے خلاف الیکشن لڑنے والے کانگریسی لیڈران کو معطل کیا جائے گا، سسپینڈ کر دیا جائے گا۔ کانگریس نے بھی باغیوں کے لیے ایک سخت فیصلہ لے لیا ہے۔ مہا وکاس اگاڑی کے رہنماؤں کے احتجاج کرنے کی کوشش کے بعد بھی رام ٹیک، قصبہ شیواجی نگر، پاروتی اسمبلی حلقوں میں بغاوت کرنے والے کانگریسی امیدواروں کو کانگریس نے نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جیسے MIM نے نوٹس جاری کیا کہ جو بھی ان کے امیدوار اپکش آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہو گئے انہوں نے فارم نکال لینا ورنہ پارٹی ان پر کارروائی کرے گی، تو ایسے ہی سخت فیصلہ اب کانگریس نے بھی کر لیا ہے۔ کانگریس کے جو بغاوت کرنے والے امیدوار آزاد امیدوار کے طور پر مہا وکاس اگاڑی کے امیدواروں کے سامنے کھڑے ہیں، کانگریس ان کے خلاف سخت فیصلہ کر رہی ہے۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر اسمبلی الیکشن میں آپ جانتے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک گھٹیا نعرہ لگایا، بٹوں گے تو کٹوں گے۔ تو اب مہا وکاس اگاڑی کے پروکتا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم بٹیں گے نہ ہم کٹیں گے، بلکہ ہم گٹھا بن کر سامنے آئیں گے، بٹیں گے نہیں۔ بلکہ ایک اور سوشل میڈیا پر ایک فوٹو کافی وائرل ہو رہا ہے جس میں ریل ہے اور چاروں طرف سے لوگ اس ریلوے پر لٹکے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ وہ فوٹو میں ہیں کہ بٹو گے تو لٹکوں گے، یعنی اگر بٹ جاؤں گے اور BJP جیت جائے گی، شندے سرکار آ جائے گی، تو پھر ٹرینوں کا بھی یہ حال ہوگا، بٹو گے تو کٹو گے بھی اور بٹو گے تو لٹکو گے بھی، یعنی ترقی سے ونچت ہو جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے۔ خیر، یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ نعرہ اکھلیش یادو نے کہا کہ اب تک کا سب سے گھٹیا اور برا نعرہ تھا جو یوگی آدتیہ ناتھ نے لگایا ہے، لیکن اسی نعرے کو لے کر ملک ارجن کھڑگے نے بڑی بات کہی ہے، راشٹریہ ادھیکش کانگریس نے بڑی بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بٹوں گے تو کٹوں گے نعرہ لگانے والوں کو انہوں نے کہا ہے کہ بانٹنے والے بھی تم ہی ہو اور کاٹنے والے بھی تم ہی ہو، لیکن اب نہ ہم بٹیں گے، اور جب بٹیں گے نہیں تو ہم کٹیں گے بھی نہیں، بلکہ ہم گٹھا بن کر، متحد ہو کر، ایک ہو کر نفرتیں پھیلانے والوں کو ملک سے صاف کریں گے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خونی و مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل، مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ